آج کے اس پروگرام میں ہم ایک ایسا ٹاپک آپ کے سامنے لائے ہیں، جیسے کہ اگر ہم بات کریں تو ملک میں، پاکستان میں جو لوگ تیزی سے ملک چھوڑ کر جا رہے ہیں کامیابی کے لیے، کام کے لیے، ٹھیک ہے، کچھ تو جاتے ہیں ایجوکیشن کے حوالے سے، لیکن یہاں دو رائے پائی جاتی ہیں کہ ایک تو یہ کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جی جو ملک چھوڑ کر جا رہے ہیں انہوں نے ملک سے وفا نہیں کی ہے. وفاداری یہ نہیں ہے کہ اس ملک نے آپ کو پڑھایا، اس ملک نے آپ کو شناخت دی، اس کے بہاف پر آپ پھر ملک چھوڑ کے بھی جاتے ہیں حالات کی وجہ سے، ٹھیک ہے. تو کہتے ہیں کہ جی یہیں رہ کر اس ملک کے حوالے سے کام کرنا چاہیے اور اس ترقی کے حوالے سے کام کرنا چاہیے. اور ایک رائے اور پائی جاتی ہے، وہ رائے یہ ہے کہ جی جو لوگ اس ملک سے چلے جاتے ہیں اور جانے کے بعد وہاں ترقی حاصل کرتے ہیں اور ترقی حاصل کرنے کے بعد بھی وہ پاکستان کی خدمت کرتے ہیں. تو اسی حوالے سے پاکستان کے مختلف صوبوں میں جو پاکستانی اوورسیز پاکستانی ہیں جو باہر ملک ممالک میں مقیم ہیں، انہوں نے وہاں تنظیمز بنا رکھی ہیں. جیسے پنجاب سے بات کریں تو پنجاب کی طرف سے بھی، صوبہ پنجاب کی طرف سے مختلف تنظیم مختلف ممالک میں موجود ہیں. اسی کے ساتھ ساتھ بلوچستان، KPK اور سندھ کے حوالے سے بھی مختلف لوگ جو جا چکے ہیں صوبے سے، وہاں جا کے انہوں نے ایک آرگنائزیشن بنائی ہے، ایک تنظیم بنائی ہے جو کہ مختلف کاموں کے حوالے سے یا فلاحی کاموں کے حوالے سے ہے. تو اسی حوالے سے ایک تنظیم ہے جو جس پر ہماری نظر پڑی ہے، وہ ہے سانا، جو کہ سندھ ایسوسی ایشن آف نارتھ امریکہ ہے. آج اس کے حوالے سے بات کریں گے کہ وہ سندھ کے لیے کیا کچھ کر رہے ہیں وہاں بیٹھ کر، اور اس تنظیم کے حوالے سے. تو اس حوالے سے ہمارے ساتھ جو موجود ہیں وہ سیکریٹری جنرل ہیں سانا کے، وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں. جی تھینک یو. جی ہمارے ساتھ ابھی ہیوسٹن سے بات کر رہے ہیں، ٹیکساس سے اسد شیخ صاحب. ہم ان سے بات کریں گے کہ السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. اسد شیخ صاحب خوش آمدید. اسد شیخ صاحب، یہ سانا کیا ہے اور کیوں بنی؟ سانا کیا ہے اور کیوں بنی، ایک تو میں کریکشن کر دوں. سانا کا جو فل ایبریویشن ہے وہ ہے سندھی ایسوسی ایشن آف نارتھ امریکہ. تو سانا اٹ واز established by our five of the seniors group in 1984. It was the جب مارشل لا تھا پاکستان میں and regime was going on. تو جو یہاں پہ ہمارے 4-5 سینئرز تھے، انہوں نے مل کے فرام کینیڈا اینڈ فرام USA تو سوچا کہ کوئی آرگنائزیشن بنائی جائے ڈائسپورا، جو مل کے سندھ کے عوام کی خدمت کر سکے اور آپس میں یہاں جو نارتھ امریکن سندھیز ہیں ان کو ساتھ میں لایا جائے. جیسے ہم یہاں رہ کے بھی وہاں اپنی سندھ کو، اپنے پاکستان کو نہیں بھولیں اور خدمت جاری رکھیں. تو اس کا موٹیو یہ تھا، اور اٹ واز اسٹیبلش ان 1984. سو بیسیکلی سانا از اے 501c نان پروفٹ آرگنائزیشن ہے ہماری، جو سنس 40 years. Since 40 years. Yes, and میں آئی ایم فیلنگ پراؤڈ کہ ایوری ایئر سانا کا جو کنونشن ہوتا ہے نارتھ امریکہ کے کسی نہ کسی شہر میں ہوتا ہے، اور this is the 41st convention to be held in Houston, Texas this year، جو 29, 30 اور 31 اگست کو ہے. تو یہ سانا اس میں 41 ایئرس کی ہو جائے گی. اچھا سر، ذرا یہ بتائیے کہ سانا کی جو گورننگ باڈی ہے وہ کس طرح طے پاتا ہے؟ کہ آپ نے جس طرح بتایا کہ کافی سالوں سے یہ کام کر رہا ہے، تو کیا الیکشنز ہوتے ہیں تو کس طرح منتخب ہوتے ہیں؟ جیسے کہ آپ جنرل سیکرٹری ہیں تو آگے جا کر مختلف عہدے جو ہیں وہ کس طرح، کیا طریقہ کار ہے؟ اوکے، سانا از اے ڈیموکریٹک آرگنائزیشن. اس میں ہمارے بائی لاس کے مطابق ایوری 2 years دیر ول بی الیکشن. اور جو ہماری EC جس کو ہم کہتے ہیں ایگزیکٹو کمیٹی، جس میں ہمارے پریزیڈنٹ ہیں، وائس پریزیڈنٹس ہیں، جنرل سیکرٹری، ٹریئرر، فائنانس سیکرٹری، انفارمیشن سیکرٹری. تو یہ ٹوٹل 9 آف دا پوزیشنس دے آل کم تھرو دا الیکشن. اور جو ہمارے پیڈ اور ایکٹیو ممبرس ہیں یہاں نارتھ امریکہ میں، وچ از فلیکچویٹ ایوری ایئر، تو بٹوین 2,000 to 3,000 ممبرس جو الیکٹڈ ہیں، وہ
اپنا حق رائے دہی استعمال کرتے ہیں ایوری 2 years. And there will be a good election. جیسے not I'm saying کہ جیسے ہمارے یہاں elections ہوتے but it's very good free and fair elections. ٹھیک ہے سر. تو فری اینڈ فیئر الیکشنز کے بعد جو ہے وہ منتخب عہدیداران جو ہیں وہ منتخب کیے جاتے ہیں. اچھا Yes. جی اسد صاحب آپ کچھ پوچھنا چاہ رہے ہیں؟ اسد صاحب یہ بتائیں کہ جیسے آپ نے بتایا کہ سندھی ایسوسی ایشن آف نارتھ امریکہ ایک سندھیوں کی بنائی ہوئی آرگنائزیشن ہے جو کافی عرصے سے کام کر رہی ہے, ٹھیک ہے, تو سانا جو امریکہ کے علاوہ ان کے کون سے ممالک میں چیپٹر ہیں جن پہ وہ کام کر رہی ہے؟ دیکھیں بیسیکلی سانا از فارم فار دا نارتھ امریکہ. تو صحیح, جو سانا کے جو چیپٹرس ہیں وہ نارتھ امریکہ میں ہیں. ٹھیک, جیسے جہاں جہاں بھی ہمارے اکارڈنگ ٹو دا بائی لاز کے ہمارے 25-30 سے زیادہ جہاں پہ بھی سندھی فیملیز رہتی ہیں تو دے کین فارم, اور وہ فارملی ہمیں لکھتے ہیں تو وی کین چیک اینڈ الاؤ دیم ٹو فارم اے چیپٹر. تو اس وقت ہمارے نارتھ امریکہ میں جو بڑے چیپٹرس ہیں اس میں ہیوسٹن جہاں پہ it's a Sindhi communities in very good count. Toronto ہے ہمارا Ontario میں, there is a Sindhi community. Alberta میں Calgary ہے, Alberta Edmonton آ جاتا ہے. We have a good number of Sindhi community over there. اب آپ یو ایس اے آ جائیں تو یو ایس اے میں we have a Washington, New York. ہم جارجیا سائڈ چلے جائیں وہاں پہ ہماری کمیونٹی ہے. تو وی ہیو مور دین ایکٹیو 10 چیپٹر. شکاگو میں ہمارا چیپٹر ہے. اچھا 10 چیپٹرز. تو یہ جو ابھی کنونشن ہو رہا ہے یہ بھی ہیوسٹن میں ہو رہا ہے؟ یا دس ایئر کنونشن جو ہمارا ہو رہا ہے, ہر سال جو کنونشن ہوتا ہے اس میں ہم نیکسٹ کنونشن اناؤنس کرتے ہیں کہ کہاں ہوگا. تو لاسٹ the convention was in Canada, Calgary. تو there was decided کہ convention جو ہوگا ہمارا next ہیوسٹن میں ہوگا. So we are here اور it's میرے لیے خوشی کی بات ہے کہ I am elected General Secretary from Houston, Texas. اور convention کے لیے ایک ہماری local committee ہوتی ہے, ہوسٹ کرتی ہے convention کو. آج جمیل داؤدی صاحب ہیں نہیں, ہی از دا چیئر فار دا لوکل کمیونٹی, جو ہماری کمیٹی ہے اس کے جو ہوسٹ کر رہے ہیں. صحیح. اچھا سر, سندھ میں پاکستان میں سندھ میں آپ کے صحت تعلیم کے حوالے سے یا فلاح و بہبود کے حوالے سے کچھ آپ اس حوالے سے کچھ کام کر رہے ہیں؟ بالکل. ایکچولی سانا کا جو شروع سے موٹیو رہا ہے, جیسے میں نے آپ کو بتایا, سانا بنی اس وجہ سے کہ ہم یہاں کنیکٹڈ رہیں اور جو وقت ہماری سندھ میں پاکستان میں جو ہمارے لوگ ہیں ہم ان کی خدمت کر سکیں کسی نہ کسی طرح سے. اب چھوٹی سی مثال دوں, ہماری جو کمیٹیز ہیں بنی ہوئی اس میں جو ایک تو ایڈوکیسی رائٹس کمیٹی ہے جو سندھ میں ایشوز ہوتے ہیں, مختلف ہیومن رائٹس ایشوز ہوتے ہیں اور ایشوز ہوتے ہیں, ان کو وقتاً فوقتاً اجاگر بھی کرتی ہے اور لوگوں تک اویئرنیس بھی دیتی ہے. کہ جیسے ریسنٹ پاسٹ ہمارا ایشو ایک چل رہا ہے سندھ میں فار دا واٹر, جی کینالز کا جو ایشو چل رہا ہے. تو کینالز کا اس پہ ہمارا جو یہ کنونشن ہے اس کا تھیم بھی ہے لیٹ دا ریور فلو. آپ نے دیکھا ہوگا جہاں جہاں بھی جو نیچر ہے, نیچر کے ساتھ ہم کہیں پہ کچھ اوپر نیچے کریں گے تو وہ نیچر از گوئنگ ٹو ہٹ اس بیک. ابھی آپ نے تازہ دیکھا ہوگا خیبر پختونخوا میں جو فلڈ آیا. دا مین ریزن آپ کے پاس جو بھی تحقیق کرنے آئے جو وہاں کے ہیں, جو میٹرولوجسٹ ہیں, جو ایکسپرٹ ہیں, وہ یہی بتا رہے ہیں کہ ریور کو انہوں نے روکا, ریور کے اوپر انہوں نے جگہیں بنائی, ہوٹلز بنائے, ان کا راستہ روکا. دیٹ از دا مین ریزن کہ وہاں پہ ابھی جو یہ فلڈ آیا ہے, وچ از کلاؤڈ برسٹ ہوا تھا, دیٹس
انڈرسٹینڈیبل بیکاز آف دا ویدر، بٹ وہ پانی کہاں جائے کیونکہ اس کا راستہ رکا. تو یہی ہمارا اسٹینس ہے کہ جو ہمارا سندھو دریا ہے، اگر ہم اس کے اوپر ڈیمز یا کینالز بنائیں گے تو اس کے ساتھ یہ افیکٹونیس اس کی ختم ہو جائے گی، اور ٹیل میں جو جیسے اسپیشلی صوبہ سندھ ہے تو وہاں پانی بچے گا نہیں، اور صوبہ صحیح. سندھ زرخیز کی وجہ سے ہے کہ پانی کی وجہ سے. اب میں دوسری کمیٹیز کی بات کروں گا جو فلاح و بہبود کے لیے کام کرتی ہیں. اس میں ہماری فیم فنڈ ہے، فیروز علی میموریل اسکالرشپ پروگرام ہے، جو تقریباً مور دین 25 ایئرس وہ اسکالرشپ ایوارڈس کرتے ہیں فرام نارتھ امریکنس اور سندھ کی یونیورسٹیز میں. اس میں سر فہرست جو یونیورسٹی ہے وہ آئی بی اے سکھر ہے. اس وقت وہ پاکستان کی آئی تھنک ٹاپ 5 یونیورسٹیز میں، ٹاپ 10 یونیورسٹیز میں آتی ہیں آئی بی اے سکھر. بالکل. اس کے لیے اس کے ساتھ ہماری کولیبریشن ہے، اور ہم میرٹ پہ اسکالرشپس گرانٹ کرتے ہیں ایوری ایئر آئی بی اے سکھر کو. اور اس کے علاوہ ہماری دوسری جو یونیورسٹیز ہیں سندھ میں، جس میں شاہ لطیف ہو گئی، چاند کا میڈیکل کالج ہو گیا، آپ کی جہاں جہاں سے ہمیں دیر واز اے نیڈ ارائز، لیکن نیڈس تو بہت ہیں. سر کراچی میں کوئی یونیورسٹی ہے؟ کراچی میں یونیورسٹیز ہیں، لیکن پرٹیکولرلی کولیبوریشن ایک ہوتا ہے وہ صرف ہمارا آئی بی اے سکھر کے ساتھ ہے. کراچی یونیورسٹی میں کافی ہمارے پاس جو ریکویسٹ آتی ہیں، ہم انڈیویڈولی بیس پہ ہمارا فیم فنڈ جو کمیٹی ہے وہ اس کو دیکھتی ہے، جیسے میں نے بولا ویئر نیڈ از ارائز، اور وہ اپروچ کرتے ہیں اور وہ جینین کیس ہوتا ہے تو وی اپروو. ریسنٹلی آئی بلیو کراچی یونیورسٹی کا بھی ایک کیس آیا تھا ان ریسنٹ پاسٹ لاسٹ منتھ، تو ہم نے اس کو اپروو کیا تھا، اینڈ وی آر پیئنگ دا فیس. ٹھیک. اچھا سر، آپ کیا سمجھتے ہیں، کیونکہ اس وقت سانا کی نمائندگی کر رہے ہیں آپ، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پاکستان کی قومی سیاست میں سندھ کے عوام کی نمائندگی جو ہے وہ درست انداز سے ہو رہی ہے؟ دیکھیں، سانا بیسیکلی اٹس نان پولیٹیکل. بالکل. آپ کی رائے کیا ہے اس حوالے سے؟ میری اپنی رائے تو بہت ہو سکتی ہے کہ کیونکہ میں کسی پارٹی سے بلانگ نہیں کرتا، عموماً یہ سمجھا جاتا ہے کہ اگر کوئی سندھ سے ہے اور سندھی ہے تو دے آر پرٹیکولر ٹلٹڈ ٹو ون پارٹی. ایسا بالکل نہیں ہے. لائک جیسے ہم اوورسیز پاکستانی یہاں پہ رہتے ہیں، اوورسیز سندھیز وی آر آف کورس پارٹ آف دیٹ. تو ہماری سوچ بالکل مختلف ہے اس سے. جب ہم یہاں آتے ہیں، کیونکہ میرا بہت عرصہ باہر گزرا ہے، مڈل ایسٹ. I served in Dubai like 6-7 years. Then I come here. میں نے یہاں پہ ماسٹرز کیا کہ یو ایس میں. سو ہم نے کافی کچھ ہمیں وہاں سیکھنے کو ملتا ہے. ایز اے ڈفرنٹ پولیٹیکل سینیریو. اگر آپ کمپیئر کریں گے، ویسے کمپیریزن تو ہے نہیں، لیکن یہاں پہ جو پولیٹکس شروع ہوتی ہے وہ کمیونٹی سروس سے ہوتی ہے. اگر کوئی قطع کلامی کی معذرت اصل آپ سے بھی، اور کیونکہ وقت کی کمی ہے ہمارے پاس، اور ایک لاسٹلی یہ پوچھنا چاہوں گا کہ ابھی پاکستان میں، چونکہ آپ نے کہا کہ نان پولیٹیکل آرگنائزیشن ہے، اور آپ نے اس بارے سے بات بھی کی کہ کس طرح درست طریقے سے کیس پیش کیا جا رہا ہے نہیں سندھ کا وفاق میں یا قومی سیاست میں. لیکن ایک اور چھوٹا سا سوال میں یہاں کرنا چاہوں گا، کیونکہ موضوع اس وقت پاکستان میں نئے صوبے ہیں، تو آپ اس حوالے سے کیا کہیں گے لاسٹلی؟ دیکھیں، اگین I am a non-political person، اور اگر آپ نئے صوبے کی بات کریں گے یا پاکستان میں جو صوبے بنے ہوئے ہیں وہاں پہ صحیح کام ہو رہا ہے، یا اگر آ کے نئے صوبے بنیں گے یا ایڈمنسٹریٹو یونٹس بنیں گے تو وہاں پہ کام صحیح ہوگا. اگر ہم جو ہمارے صوبے بنے ہوئے ہیں اس کو نہیں سنبھال سکتے تو آگے ان کو اگر ڈیوائڈ کریں گے تو وہ کیسے سنبھالے جائیں گے؟ صحیح. ٹھیک. اچھا اسد شیخ صاحب، آپ سے ایک آخری سوال ہے کہ سانا کے حوالے سے اگر بات ہو رہی ہے تو اگر دیکھا جائے کہ تعلیم، صحت اور سندھ کے جو بھی مسائل ہے اس کے حوالے سے بات ہوتی ہے،
تو سندھ کی سیاست میں سانا کا کیا کردار ہونا چاہیے ایز اے نان پروفٹ آرگنائزیشن جیسے آپ نے کہا، لیکن سندھ کی سیاست میں یا جو سندھ کے مسائل ہیں ان ہیومن رائٹس کے حوالے سے اگر بات کریں تو سانا کا کیا کردار ہے؟ سانا کا کردار، سانا اپنا کیس ہمیشہ سندھ کی عوام کا کیس پیش کرتی رہی ہے اور کرتی رہے گی، ٹھیک ہے۔ اس میں صحت ہو، ایجوکیشن ہو، ہیومن رائٹس کے ایشوز ہوں، صحیح، وقتاً ہم آواز اٹھاتے رہتے ہیں۔ اور جو سیاست میں کردار ہے، سانا ایز اے تھنک ٹینک جو کام کر رہی ہے، آئی تھنک اٹ از ویری امپورٹنٹ کہ سوشل پلیٹ فارمز کے ذریعے، جیسے آپ کا چینل ہے، سانا کا خود چینل ہے جہاں پہ سانا یہ چیزیں اٹھاتی رہتی ہے اور اویئرنیس دیتی ہے عوام کو صحیح، کہ صحیح، جو بھی آپ اپنا آگے حق رائے دہی استعمال کریں صحیح طریقے سے دیکھ بھال کے، کیونکہ ظاہر ہے سانا کا کوئی بندہ تو وہاں نہیں آ سکتا، لیکن ایگزیکٹلی، جو ان میں سے کوئی بندہ ہے اس کو جس کو کہتے ہیں نا کہ جس پہ کم سے کم چینٹیں ہوں، تو آپ کم سے کم اس کو آگے لائیں، جیسے آپ کے لیے، ہمارے لیے، سب کے لیے آگے چل کے صحیح، کام کر سکیں۔ ٹھیک صاحب، بہت بہت شکریہ، آپ نے پاک الرٹس کو وقت دیا، آپ نے پروگرام ذرا سوچیے کو وقت دیا، اور نہایت ہی مشکور ہیں آپ کا۔ تو ناظرین، پروگرام کا سلسلہ یوں ہی جاری رہے گا۔